افضل ہونا چاہیے. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اونچی کو سبحان اللہ. جب یہ شعر آ جائے ویسی سرکار کی جب بھی بات آ جائے تو آپ کو کہنا نہ پڑا کرے کس کو سبحان اللہ. ویسے ہی اونچی سے سبحان اللہ کا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. خدا کی قسم کر تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان آقا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور زمین و زمان تمہارے لیے. سارے بلند آواز سے بولو زمین و زمان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے. مکین و مکان تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے. کس کے لیے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. حضرت نہیں, اعلیٰ حضرت کو. سبحان اللہ. آج کچھ 4 نفر بننے والے حضرت کو سرکار کے عشق کی بات نہیں سمجھ آتی تو پھر اعلیٰ حضرت کا سہارا لینا پڑتا ہے. کو سبحان اللہ. میں نے کہا حضرت نہیں فرما رہے, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کو سبحان اللہ. قریب ہو جاؤ, قریب آ جاؤ. مل کر بیٹھنے سے یہ صحابہ کی سنت ادا ہوتی ہے. اور جو کھلا ہے اس کو پر کر لو. اب قریب ہو جاؤ گے انشاءاللہ سرکار کے قریب ہو جاؤ گے. کو سبحان اللہ. اس کائنات کو جو رب نے تخلیق فرمایا ہے اس کا سبب کون ہے؟ سرکار. کون ہے؟ کون ہے؟ تمہیں ایک مددی گل دساں, اجرے اگے ہو گئے بڑے خوش نصیب ہو گئے. غصہ نہ کرے میری گل, کیونکہ مراد تک پہنچنا نہیں مننے والے ہی ہوندے. سبحان اللہ. من لینا ہی کی ہوندا مراد ہوندا. آج تک کامیاب وہی ہوا ہے جس نے مانا ہے. تو سبحان اللہ. اور ماننا ہی سارا کچھ ہے. کوئی سبحان اللہ. باقی کسی کے نام ماننے سے کہنے والے کی شان نہیں کم ہوتی. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. بلی کو انی والا آیا. تو سبحان اللہ. ہمارا کام بتانا ہے, پہنچانا ہے. ماننا آپ کا کام ہے. ماننا آپ کا کام ہے. اور جو مانتا گیا خدا کی قسم شروع سے اب تک جو مانتا گیا رب تعالیٰ کے قریب ہوتا گیا ہے. جو مانتا گیا ہے وہ پاتا گیا ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. کو سبحان اللہ. اور میرا بتانا کوئی تنقید نہیں ہے, سمجھانا ہے. بتانا یہ تنقید برائے اصلاح ہے, جو کہ عین عبادت ہے. جو کہ عین عبادت ہے. اور اصلاح کرنے کا حکم حضور نے فرمایا. کو سبحان بلیغو انی ولو آیا. پہنچا دو اگر جو تمہارے پاس ایک ہی آئے. تو سبحان اللہ. ہمارا کام ہے پہنچانا. اور آج جو آپ کو پہنچانے والا ہوں خدا کی قسم, اگر آج تم سمجھ گئے کہ پتروں سے پوچھ رات سے تانوں کے ڈاک جے تو میرا نام ہٹا دے. کو سبحان اللہ. جب کوچ منکر نکیر تانوں اکھاں وکھان تو مینوں پھڑ گئے. تو سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنا سبحان اللہ. بس سمجھ لینا, جو اس بات کو سمجھ گیا خدا کی ذات کی قسم اس کے بارے سے نیارے ہو گئے ہیں. صحابہ کرام آج لوگ بات کرتے ہیں ساری باتیں. نماز ہم نہیں چھوڑیں گے. کو سبحان اللہ. روزے ہم نہیں چھوڑیں گے. زکات ادا کریں گے. ہم ذکر اللہ ہر گھڑی کریں گے. ہمارا دل بھی ذکر خدا کرے گا, ہماری زبان بھی ذکر خدا کرے گی. ہماری روح کانپے گی خدا کی قسم. اللہ اس کے حبیب کی, آپ کے پیاروں کی محبت میں صلاۃ و تسبیح بھی ہم پڑھیں گے. ہم نوافل بھی پڑھیں گے. شب بیداری کریں گے. تلاوت ہم کریں گے. اور سن لو, ان سب کو اللہ نے مقصود نہیں بنایا. پوری کائنات کا مقصود جس ذات کو بنا کر بیٹا وہ ذات حضور ہے. سبحان اللہ. آپ جتنے مرضی ذکر کرتے رہو, جتنے مرضی ذکر کرتے رہو, نوافل پڑھو کثرت سے, تلاوت کرو کثرت سے, ذکر کرو کثرت سے, جتنا مرضی عبادت کر لو, پر سنو وہ خدا ہے. چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے, پر سنو ذکر جانا کیسا ذکر ہے. تو میں کوئی 100 سال نوافل پڑھے
پر بخشش کی سند نہیں ہے کہ 100 سال تلاوت کرے پر بخشش کی سند نہیں ہے کہ 100 سال صدقہ کرے پر بخشش کی سند نہیں ہے. پر سن لو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ارے لوگوں سنو, جس کے پاس سرکار کا ذکر ہوا, حضور کا ذکر سن کر جس کے دل میں خوشی پاگل ہو گئی, فرمایا اسی کری رب اس کو بخش دیتا. ذکر چاہنے چاہنا پر تمہارے دلوں میں خوشیاں آ جائے, کیونکہ گل ذکر دینی گل ساری, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جان کی, جان ہے تو جان ہے خدا کی قسم. اور صحابہ اکرام کو آج کیوں نمایاں سب سے پہلے گنا جاتا ہے؟ کیوں اصحاب و اہل بیت طاہرات کی بات کی جاتی ہے؟ کیوں ان کو امام مانا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ شہدائی مصطفیٰ تھے, وہ پروانہ شمع رسالت تھے, اور اللہ نے قرآن میں عشق مصطفیٰ کا ذکر حکم دیا ہے. کو سبحان اللہ. محبت اور عشق ہے کیا؟ یہ ڈڈو کو پانی سے محبت ہے, وہ پانی کے بغیر پانی میں جو آپ باہر پھینکو آج آ کر پھر پانی میں جائے گا, مگر محبت ہے. باہر نکل آئے تو مرتا نہیں. اس کی کونا سبحان اللہ. باہر نکل آئے تو مرتا نہیں. ایک ہوتا ہے پیار, اور پیار دل لگی, یہ پیچھے کی بات ہے, محبت اس سے آگے ہے. اب پیار شیار نہیں گلنا تو تسی کر دینے, ایک دن انہوں نے پیار کیتا, دوسرے دن انہوں نے کیتا, تیسرے دن یار بدلیا تو اگلا آ گیا. یہ پیار یہ دل لگی ہے, دل کا لگانا ہے. اس نے چھوڑ دیا تو کسی اور سے لگا لیا, اس نے چھوڑ دیا تو کسی اور سے لگا لیا. محبت اس سے آگے ہے. پر محبت کی انتہا سے آگے مودت کی ابتدا ہے. سبحان اللہ. اب ڈڈو نکل کر یہ مینڈک نکلتا ہے نا, نکلتا ہے تو بچ جاتا ہے, مرتا نہیں, پر جاتا پھر پانی میں, کیونکہ اس کو پانی سے کیا ہے؟ محبت ہے. وہ کہوں پھر کے پھر ہونا محبت پانی بن جاتا. تو یہ ہے محبت, لیکن پانی کے بغیر جی لیتا ہے, چاہے 10 دن رکھ لو 20 دن رکھ لو, پانی کے بغیر یہ جی لیتا ہے پانی سے. پر مچھلی کو پانی سے محبت ہے. تو سبحان اللہ. اور پھر کو سبحان اللہ. بات سمجھان رہا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے. آج تو نوجوان کبھی ادھر دل دے دیا, کبھی ادھر دل دے دیا, کبھی ادھر دل دے دیا, ساری رات فیس بک ٹویٹر پر یہ واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں کالوں سے, اور کرتے بھی ناجائز کالے. سمجھدار ہو سمجھو بیٹا, کسی کی بیٹی اپنی ہی بیٹی ہوتی ہے, کسی کی بہن اپنی ہی بہن ہوتی ہے. ذرا سنبھل کے چلنا. تجھے بتا دوں ابھی رک جا, ورنہ کل تو بھی باپ بننے والا ہے, کل تو بھی بھائی بننے والا ہے. سمجھو, اگر آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کما تدینو تو دان. ہاں, اگر کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو پہلے خود ہی گرو گے. سمجھ جاؤ. یہ سب ایسے یہ دل لگیاں کرتے ہیں, گناہ اکٹھا کر رہے ہیں, آپ کو اپنی طرف دعوت دینے آنے کی. پر سنو, محبت کرنی ہے, عشق کرنا ہے تو سرکار سے کرو. کو سبحان اللہ. ہاں, اب مچھلی کو ہے پانی سے مبدت, مچھلی کو کیا ہے پانی سے مبدت. اور مبدت کیسی ہے کہ یوں تم پانی سے نکالو 5 منٹ نہیں نکالے گی, طرف طرف کر مر جائے گی. کسی کو سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ. تو آج میرا موضوع صحابہ کا عشق رسول ہے. آج ہمارا موضوع ہی عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, محبت دل لگی بھی اور ہے, محبت بھی اور ہے بھیا, مودت بھی اور ہے. کیونکہ کو سبحان اللہ. مچھلی کو ہے پانی سے مودت, یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا, اور سمجھنا آگے بات کو. وہ نکلتی تو ہے پر طرف طرف کر رہتی نہیں, پانی کے بغیر مر جاتی ہے. پر عشق کیا ہے؟ میں عاشق وہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے پر پانی سے پھر بھی نہیں نکلتا. وہ مر جاتا ہے, وہ چھوڑتا. آپ سمجھیں گے اس کی کوئی مثال دے تو آپ کو بتانے لگا, پترو عشق کی مثال ہی کوئی نہیں. کونا سبحان اللہ, کچھ کونا سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر کے دل میں بسا تو اس کو بے مثال کر دیا. کچھ کو سبحان اللہ. تسا روزہ رات کا نہیں رکھ لیا, بولنے نہیں دے اچھی کو سبحان اللہ. ابھی آپ کو سنائی ہے حدیث کے صحیحوں کا ذکر سن کے جس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے اس کو اللہ بخش دیتا ہے. ہاں, تو عشق کیا ہے؟
मैं मुबद्दत भी पीछे रह जाती है, इश्क बहुत आगे निकल जाता है। इश्क जो मर्जी कर लो, इश्क जब किसी के दिल में आ जाए फिर उसके माशूक से उसे जुदा होने देता। ऐसे तो नहीं सूली पर सईना शाह मंसूर चढ़ गए, ना सुभान अल्लाह। ऐसे तो नहीं बाबा बुल्ले शाह सरकार ने कुफर के फतवे लगवाए को, सुभान अल्लाह। सईना सुल्तान बाबू पाक ऐसे नहीं अपने ऊपर फतवे लगाते रहे, ये इश्क है मियां, ये मोहब्बत और दिल लगी नहीं है को, सुभान अल्लाह। गाल सारी तो इश्क सईना सिद्दीक़ अकबर पाक के दिल में आया तो उनको बेमिसाल कर दिया। सईना फारूक आजम पाक के दिल में आया तो उनको बेमिसाल कर दिया। हजरत सईना ज़ुन्नुरैन के दिल में आया तो उनको बेमिसाल कर दिया। सरकार मौलाए कायनात के दिल में आया तो उनको बेमिसाल कर दिया। खुदा की जात की कसम, यही तो वो इश्क है जिसने मौला हुसैन को मदीने से करबला बुला लिया था। यही तो वो इश्क है जिसने गौसे पाक को सारी जिंदगी रात आंख नहीं लगाने दी। यही तो वो इश्क है जिसने दादा अली हजवेरी को दिनों रात अल्लाह की इबादत में मशगूल कर दिया। यही वो इश्क है जिसने बाबा फरीद को ज़ुहदुल अंबिया बना दिया। यही वो इश्क है जिसने पीर मेरे निशाद को काने मिर्जे बदबख्त जलील के मुकाबले में लाया। और यही वो इश्क है जिसने अहमद रजा से सब कुछ लिखाया। गाल सारी इश्क जो है ये इंसान को पागल कर देता है, खुदा की कसम। और जब तक तुझे कोई पागल न कहे तुम आशिक हो नहीं। ओ सुभान अल्लाह। मजनू पाक को लोग कहते थे ना पागल, कहते थे कि नहीं? मैंने कहा वो लैला के इश्क में पागल हो गए मुसलमानों, तुम सरकार के इश्क में क्यों नहीं पागल हो जाते? और सुभान अल्लाह। खुदा की कसम तुझे पता नहीं इस्लाम कैसे आया, हुजूर ने हमारे लिए क्या क्या किया, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, मुबद्दत क्या है, तुम्हारी सोच नहीं है। ये पूछना है तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो, ये पूछना है तो फारूक आजम से पूछो। आज तो मुसलमानों तुम टिकटॉक पर बड़े बड़े म्यूजिक लगाकर वीडियो बनाते हो, कभी तुम लड़कियों के टिकटॉक बनाते हो, कभी तुम कुछ करते हो, कभी तुम दाढ़ियों मंडवाते हो, कभी तुम डांस भंगड़ा डालते हो। आज बच्चियां भी बेहया, बच्चे भी बेहया, और बड़े भी बेहया, छोटे भी बेहया। किसी को पता ही नहीं घर में फिल्म लगी है, ड्रामा लगा है, चल रहा है, चल रहा है। किसी के दिल में ना इश्क नबी है ना खौफ खुदा है। खुदा की कसम तुम कभी हिस्ट्री करो आशिकों की को, सुभान अल्लाह। तुझे पता चले इब्तिदाई इस्लाम थी, 40 मुसलमान अभी नहीं हुए थे, 39 हुए थे तो सुभान अल्लाह। तो अब इश्क ने क्या क्या दिखाया। आज सईना सिद्दीक़ अकबर के नारे ऐसे नहीं लगते को, सुभान अल्लाह। लाफ्ज़ी लाख कोशिश करे मिटा नहीं सकता, क्यों? वो खुद हुजूर पर मिट गए हैं। और जो हुजूर पर मिट जाए, अरे सुनो जमाने वाले, उसे कोई मिटा नहीं सकता। मिट कर तो देखो हुजूर पर, खुदा की कसम जो हुजूर पर मिट गया, फिदा हो गया, खुदा ने उसको सदा के लिए बुलंद कर दिया। 39 अभी मुसलमान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन है। इब्तिदाई इस्लाम है, इस्लाम का गलबा अभी शुरू नहीं हुआ। तो सईना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने हाथ मांगे हुजूर किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हुजूर जाने जाना सोने हो, अगर हुजूर आप इरशाद फरमाए मेरे आका या इमामुल अंबिया, तो अब खुली आम ना दावत हो जाए इस्लाम की। सुभान अल्लाह। उनकी को सुभान अल्लाह। हुजूर तो अब दावत इस्लाम की खुले आम ना अलग ऐलान एलानिया तौर पर ना हो जाए। साईं करीम अलैहिस्सलाम जाने जाना इमामुल अंबिया हजरत महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इब्तिदान फरमाया, नहीं सिद्दीक, काफिर बड़े बदबख्त हैं, वो मुसलमानों को एज़ा देंगे। हुक्म यही था कि अभी तुमने क्या करना है, अपना इस्लाम छुपाना है। जो मुसलमान होते साईं करीम फरमाते छुपा लो, बताना ना कि तुम हम पर ईमान ले आओ, छुपा लो, तुझे एज़ा देंगे। इस वजह से हुजूर का हुक्म पाक था, पर आशिक दे इश्क तो सदके जाओ। सुभान, इश्क था ना, फिर इसमें भी हुजूर की हिकमत थी तो सुभान अल्लाह। बस इस पर तुम इस तरफ तवज्जो करो बाखुदा, वरना कोई ये ना समझे कि हुजूर डरते थे, नाउज़ुबिल्लाह, लानत है उसके अकीदे, वरना हुजूर में कुछ सिखा रहे थे तो सुभान अल्लाह। और फिर सईना सिद्दीक़ अकबर का इश्क कैसे सामने आना था, पहला खुतबा ही हुजूर ने आपसे दिलवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का पहला खुतबा किसने दिया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। बोलो किसने? सैयदना
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ رکھنی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کی حضور نے پھر آپ نے اصرار کیا یا رسول اللہ کریم آقا کرم فرما دیجیے نا. حضور حکم فرمائے. ہم کھلے عام اعلان کرتے ہیں تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عرضی کو قبول فرما لیا. کریم آقا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء خاتم النبیین پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی تو سیدھے مسجد شریف میں گئے. تو مسجد شریف میں جا کر آپ نے پہلے اعلان شروع کر دیا یعنی خطبہ پڑھا. اور یہ وہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے. وہ سبحان اللہ جو سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا یہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے. تو پھر ادھر خطبہ شروع ہونا تھا تو کافروں کی تعداد زیادہ تھی, بڑے نہنجار تھے, بدکار تھے, لعین و شیطان تھے, بدبخت تھے اور اسلام پاک کے دشمن تھے. سیدنا صدیق اکبر خطبہ فرما رہے ہیں تو اسی دوران نعوذ باللہ کافر بدبخت آئے تو صحابہ کرام پر جبر پڑے. حضور جلوہ گر تھے علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان بدبختوں نے مارنا شروع کر دیا. میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کو مارا حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے اور لوگ خیال کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جائے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جائے گا. بے ہوش پڑے ہیں. آپ کے قبیلہ بنی تیم کو پتہ چلا آپ کے قبیلے کو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت سخت شدید زخمی کر دیا گیا ہے, بہت مارا ہے کہ شہید ہونے کے قریب ہیں. تو وہ آئے آ کر مسجد شریف سے اٹھایا اور ادھر جب آپ کی حالت دیکھی تو ان سے دیکھا نہ گیا. اعلان کرنے کا سن لو اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ ہو گیا تو عتبہ بن ربیعہ اس نہنجار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت شدید ظلم کیا تھا آپ پر. اس نے سب سے زیادہ آپ کو پیٹا تھا. کسی نے آپ کو ٹانگیں ماری, کسی نے آپ کے سر مبارک کو پھوڑا, کسی نے آپ کے ناک مبارک کو پھوڑا, کسی نے آپ کے کان مبارک کو پھوڑا, حتیٰ کہ سارا چہرہ مبارک خون سے لت پت ہو گیا. کان مبارک, ناک مبارک, آنکھیں مبارک خون سے لت پت ہو گئی. تو آپ بابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر جب بے ہوش پڑے تھے انہوں نے حالت دیکھی تو دیکھا نہ گیا. انہوں نے اعلان کیا اے کافروں سن لو, قبیلہ بنی تیم اعلان کرتا ہے اگر ان کو کچھ ہو گیا اس حادثے کی وجہ سے تو پھر ہم عتبہ بن اس کو نہیں چھوڑیں گے بدبخت کو. تو آپ عتبہ بن ربیعہ کو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر لے گئے. جب لے گئے تو واضح دیتے رہے, آپ کو بلاتے رہے, آپ کو ہوش نہ آئی, شام تک آپ کو واضح دیتے رہے. وہ شام کے قریب جا کر جب آپ کو آوازیں دی, آوازوں کی وجہ سے آپ کو ہوش آیا. خدا کی قسم عشق یہ ہوتا ہے. کو سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ. راوی لکھتے ہیں آج جو ان کے متعلق باں کرتے ہیں وہ سنیں, جو کہتے ہیں یوں ہو گیا وہ ہو گیا, مال شال تو باغ فدق شدق. میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ظالمو, سمجھو ابھی بھی وقت ہے, مر جاؤ گے تو دوبارہ وقت نہیں ملے گا, یہ روح نکلی تو دوبارہ واپس نہیں آنے والی, ابھی امتحان ہے. تو ابھی صدیق اکبر کی صداقت کو مان لو. جس نے ان کی صداقت کو مان لیا وہ حضور کا شہدائی بن جاتا ہے. اب سنو, آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہوش آئی, قبیلے والے بیٹھے تھے پاس, ان کا خیال تھا کچھ کہیں گے, دوائی روٹی پانی کھانا وانا حال و حوال ہائے ہائے کریں گے. تو خدا کی قسم راوی کہتے ہیں نہ آپ کی زبان سے ہائے نکلا نہ پانی نکلا. بندہ بیماری سے اٹھے تو پہلے پانی مانگتا ہے, پہلے ڈاکٹر کو طلب کرتا ہے. کہتے ہیں وہ صدیق اکبر تھے, ذات خدا کی قسم ابھی ہوش آئی ہے تو ہوش آتے ہی جو پہلے الفاظ زبان اطہر سے ادا ہوئے وہ یہ تھے, ارے قبیلے والے بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. اسی کو ذرا سبحان بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں. تو سارے قبیلے والے ناراض ہو گئے آپ کے اس فرمان پاک کے تحت, اس فرمان پاک کی وجہ سے کہ انہوں کہنے لگے انہی کی وجہ سے تو تمہارا یہ حال ہوا ہے, اب بھی ان کا پوچھتے ہو. تو میرا عشق کہتا ہے انہوں نے کہا اگر بدبختو میں مر بھی جاؤں تو میرا لاشا بھی انہی کا ذکر کرے گا. تو وہ صاحب نے فرمایا تو قبیلے والے اٹھے, اس وجہ سے اٹھ کر چلنے لگے. تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے ان سے پوچھ لینا اگر کچھ کھانے کی حاجت ہو تو ان کو کھلا دینا, جو مانگے ان کو دے دینا. آپ سے محبت کرتے تھے اس وجہ سے کہ جب اسلام کی حضور نے دعویٰ نہیں کی تھی تو تب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر پورے عرب میں, پورے مکہ شریف میں اپنی شرافت سے مشہور تھے کہ یہ بہت شریف ہستی.
یہ بدبخت جن پر فتح کا الزام لاتے ہیں، جب اسلام کا حضور نے حکم نہیں فرمایا تھا تب بھی وہ شریع مشہور تھے، لیکن کافر تھے نا کافر۔ اب سنو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، آپ کی والدہ ماجدہ کا دل گھبرائے، پوچھا بیٹا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگی، آپ نے فرمایا اماں نہ کھانے کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا میرا یار کیسا ہے؟ اچھی تے بولا یار، مجھے یہ بتائیں سرکار کیسے ہیں؟ واہ خدا، آپ کی اماں جان نے کہا بیٹا مجھے تو ان کا پتہ نہیں۔ وہاں پھر اگر نہیں ہے نا معلوم تو ایسا کرو، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بہن کے پاس چلے جاؤ، حسینہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس، تو ان سے جا کر پوچھو کہ حضور کے احوال کیسے ہیں، میرا یار تے ٹھیک ہے نا؟ اچھی کہو سبحان اللہ۔ اپنی کوئی فکر نہیں کہ مجھے کوئی دوائی دے دے، کوئی ملم لگا دے، خون سے لت پت تھے، ہر طرف ہی چوٹیں تھی، پر ذکر کیا تو بس سرکار کا کیا۔ اب گئی سیدتنا محترمہ امام جمیل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو جا کر آپ سے کہنے لگی کہ بتاؤ حضور امام الانبیاء کیسے ہیں علیہ السلام، جانے کائنات پاک کیسے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر کی پاک کی رضی اللہ تعالیٰ پاک کی سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ پاک کی والدہ ماجدہ نے ابھی ایمان نہیں لائی تھی، اسلام قبول نہیں کیا۔ سیدتنا میری اکمل سیدہ بیگم طاہرہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے اپنا ایمان چھپا رہی تھی کہ حضور کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کن کی بات کرتی ہوں، میں تو حضور کو نہیں جانتی، میں تو ابو بکر کو نہیں جانتی۔ تو ان کا میرے بیٹے کی طبیعت بڑی خراب ہے، ایسا کہ چلو میں پتہ کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ تو آپ جب پتہ کرنے کے لیے آئیں اس کی وجہ کچھ اور تھی کہ مسلمان کہ حضور کی صحابیاں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دل میں رہ نہیں سکی، تب کسی بہانے سے دیکھ تو ہوں۔ جب گئی تو سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ام جمیل بتاؤ نا میرے حضور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ پاس کری ہیں، کیسے بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ الفاظ تو ادھر نہیں ملیں، یہ عاشقانہ الفاظ ہے۔ تو خیر اس کی کسی دلیل کی ضرورت ہوتی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑو، بس مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ حضور بالکل صحیح و سلامت، اچھی کو سبحان اللہ۔ اب پتہ چل گیا، عشق دیکھنا ہے، عشق خدا کی ذات کی قسم، پتہ چل گیا کہ حضور بالکل صحیح ہے۔ کہاں پر ہے؟ کہاں؟ ارقم کے گھر پر ہے۔ تو سیدنا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ نے اسی وقت قسم فرمائی، وہاں خدا کی قسم میں قسم کھاتا ہوں۔ آپ کی اماں نے عرض کی بیٹا کچھ کھا تو لو، آپ کچھ پی تو لو۔ تو آپ نے قسم کھائی مجھے خدا کی قسم اور قسم ہے اس وقت تک ابو بکر ایک نوالا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں نیچے اتارے گا جب تک کہ امام الانبیاء کا دیدار نہ کر لے گا۔ خدا کی ذات کی قسم، یہ عشق رسول ہے، یہ ہے عشق رسول۔ آج تم کدھر پھرتے ہو مسلمانوں؟ انہیں تو چین حضور کے بغیر نہیں آتا۔ آج تو بدبخت ذلیل ایسے خنزیر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں میرے حضور نے تو فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آج تم نے دیکھا نہیں یہ بدبختہ کوئی کتیا بھونکی حضور کے متعلق؟ سمجھتے ہو اس بدبخت کو، اس ذلیل کو، اس ذلیلہ کو؟ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ جلد سے جلد ایسی اور گستاخ بد زبان کو لگام ڈالی جائے، اس کو پکڑ کر چڑائے میں ٹانگا جائے۔ یہ حکومت ہی کی بدبختیاں ہیں، یہ اسی کی ہی ڈیلیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج کبھی کوئی کتا بونگ پڑتا ہے، کبھی کوئی کتیا بونگ پڑتی ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ کتے ان کو پکڑ کر ٹانگ دے چڑائے کے اندر تو کسی کی جرت اندر نہ ہو کہ وہ میرے حضور کے متعلق بونگ۔ کون ہے سبحان اللہ؟ اور مسلمانوں ہم اپنا حق مانگتے ہیں، ہمارے حضور نے یہ قانون بنایا ہے، ہمارے حضور کے اصحاب و اہل بیت اطہار پاک بزرگان دین نے یہ قانون بنایا ہے۔ تم نے اس کے رسول کو کیا سمجھا؟ خدا کی قسم عشق تو بہت آگے ہے۔ اگر آج کوئی عاشق اٹھ کر غازی ممتاز حسین قادری شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کسی بد لگام بد زبان کو لگام ڈال دیتے ہیں، واصل جہنم کر دیتے ہیں، تو یہ بدبخت حکومتیں نعوذ باللہ ان کو تختہ دار پر چڑھا دیتی ہیں۔ میں ان بدبختوں سے پوچھتا ہوں ذلیلو بتاؤ، جب اس بدبخت نے بھوکا تھا تو آپ نے اس کو جہنم میں بھیجا تھا، تو تب تم نے ان کو تو تختہ دار میں چڑھا دیا تھا، اب اس کتیا کو تمہارے باپ نے تختہ دار پر چڑھانا ہے جس نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ دیا ہے؟ اس کو تمہارا باپ چڑھائے گا تختہ دار پر؟
وہ تو आशिक थे जिनको तुमने तख्तादार पर चढ़ा दिया, उन्होंने तो इस्लाम का हुक्म पूरा किया था। ज़लीलत तुम्हारे अंदर अब दम नहीं है। पर सुन लो खुदा की कसम, अगर कतरा भी इनके दिल में ईमान का होता तो आज वो बदबख्त औरत जिंदा ना होती, तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी फटे पर न करते, बल्कि आज तुम में नारे रिसाला लगा रहे हो। ये तुम्हारी डील है, तुम वोटे दो मुसलमानों, वोटे दो, इन लोगों को देते जाओ ताकि तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को ये बाहर भेजते जाएं, ताकि उनको प्रमोट करें। और ये सियासत नहीं है, किसी का मुझे डर नहीं बाखुदा, ना किसी चौधरी का, ना किसी पीर का, ना किसी वकील का, ना किसी जज का, ना किसी एसपी का। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, कब्र में कोई छुड़ाने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मार ही देंगे ना, बापेरा की बगाड़ लिया। तो ये सुन लो, ये जिसके रास्ते पर चलते हैं ताकत वही देते हैं। तो इश्क की तुम्हें क्या बात बताऊं, सैयदना अबू ज़र गफारी को सुभान अल्लाह, आप रज़ी अल्लाह ताला को जब पता चला ना हुजूर ने नबूवत शरीफ का फरमाया कि मैं खातमुन नबीयीन हूं, तो आप दूसरे इलाके में, गफार के इलाके में रहते थे, आप वो शाम के रहने वाले थे, तो उधर गफार कबीला के थे, शाम में रहने वाले थे। आप रज़ी अल्लाह ताला ने पहले अपने भाई को भेजा, जाओ बात पूछो। आए, देखा, जाकर बताया, फरमाया वो तो जो बात करते हैं सच्ची बात करते हैं, ऊंची ना कोई यार, ऊंची तो को सुभान अल्लाह। वो जो बातें करते हैं वो पता कैसी करते हैं, वो सच्चाई की तरफ बुलाते हैं, वो अच्छे अमाल की तलकीन करते हैं, वो बहुत अच्छी नसीहतें करते हैं, वो सदाकत की बात करते हैं। तो सैयदना अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम थे, को सुभान अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात ने इनके मुतल्लिक़ पता क्या फरमाया, को सुभान अल्लाह। बाबे मदीनतुल इल्म इनके मुतल्लिक़ फरमा रहे हैं, ऊंची को सुभान अल्लाह। मैं लोगों सुनो, अबू ज़र गफारी तुम में बहुत बड़ा आलिम है, और ये उस इल्म का आलिम है जो तुझे मालूम नहीं है, मगर ये तुम में ज़ाहिर नहीं करता, छुपा के रखता है। ऊंची देखो सुभान अल्लाह। तो जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, 3 दिन तक आपको पता नहीं था अभी हुजूर जाने जाना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की जलवा तो नहीं किया था, मालूम नहीं था। तो आप आकर मस्जिद में ठहर गए। जब शाम तक बैठे रहे, पता नहीं चला, किसी ने हुजूर का सामने बताया भी नहीं कि हमारे आका ये हैं। ऊंची को सुभान अल्लाह। तो फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला ने, उनका तो शियार था ना सहाबाए किराम का, कि कोई मेहमान आता तो उसे अपने घर जाकर खाना खिलाते, उसकी हाजत को पूरा करते, कोई गरीब कोई मिस्कीन आता तो आपने फरमाया खाना खाना है, आपने फरमाया आए मेरे साथ, मेहमान है, मुसाफिर हैं, आए। तो आप घर ले गए, आपने खाना खिलाया, रात ठहराया, खाना खिलाया, वापस मस्जिद में आ गए। ये नहीं पूछा आप कौन है, कहां से आए। दूसरे दिन फिर ऐसा, तीसरे दिन फिर ऐसा, हुजूर का दीदार नहीं अभी हुआ, यानी पहचान नहीं हुई अभी कि हुजूर है कौन जो मेरे आखिरी नबी हैं। तो आपने तीसरे दिन फरमाया किस गरज से आए हैं, लगता है जब आपने सोचा कि लगता है ये किसी गरज से हैं, इनकी गरज पूरी नहीं हुई, तो इनकी गरज पूरी की जाए, तो आप भी ऐसा सलूक किया करो। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया किस गरज से हैं, तो आपने सारा मामला बयान किया। और फरमाया अच्छा फिर तुम ऐसा करना, सुबह को मेरे साथ चलना, मैं तुझे बताऊंगा रसूलुल्लाह कौन है। जरा सुभान अल्लाह। आप फरमाते मेरे पीछे पीछे आते जाना, और सुन लो कुफार बहुत हैं, पर बात यह है कि तुमने मेरे पीछे पीछे आना है। अगर रास्ते में कुफार आ जाएं, वो हमें देख लें, तो तुम ऐसा करना, या तो हम बोलो बराज के लिए, हाजत के लिए तशरीफ ले जाएंगे, तो तुम सीधे गुजर जाना, या फिर हम अपना जूता मुबारक सही फरमाने लग पड़ेंगे, तो तुम आगे गुजर जाना, ताकि उनको मालूम ना हो हम इकट्ठे जा रहे हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों हस्तियां तशरीफ ले गई। तो जब मस्जिद में हाजिर हो, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, तो मौलाए कायनात ने फरमाया वो देखो सामने रसूलुल्लाह है। अब इश्क देखना, इश्क क्या है। फौरन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह मैं आपकी नबूवत शरीफ का दावा मानता हूं, मैं आप पर ईमान लाया कि आप खातमुन नबीयीन हैं। हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर ने फरमाया अबू ज़र बात सुनो, ऐसा करो चले जाओ अपने कबीले के अंदर वापस, अपना इस्लाम ज़ाहिर न करना, तुम्हारा ईमान कबूल कर लिया गया। पर वो इश्क के मंबा थे, परवाने शमे रिसालत थे। आज तो तुम निकलते हो ना इधर धरने में चले जाओ तो बच्चों का क्या बनेगा, बीवी का क्या बनेगा। आज तुझे को धरना तो बहुत दूर की बात है, हक की बात करना तो बहुत दूर की बात है। मुसलमानों तुम सुन के नहीं राजी, तुझे क्या हो गया, ओ जागो,
کوئی سیاسی تجھے بچانے والا نہیں ہے. تجھے جب بھی بچائیں گے تو امام الانبیاء بچائیں گے اور ان کے غلام بچائیں گے. اب یہ عشق رسول ہے, خدا کی ذات کی قسم, یہ عشق رسول ہے. آج لوگ کوئی محبت سے اونچی سبحان اللہ کہہ دے تو جھومے ایسے ایسے کرے, لوگ کہتے ہیں پاگل ہے. پاگل تو ہے, تین سمجھ نہیں ہے, یہی تھی عاشق ہے. اور خدا کی قسم جس کے اندر یہ بات آ گئی, جس کے ہاتھ حضور کے نام پر اٹھ گئے, کل قیامت کے دن دیکھنا جب تم گرے پڑے ہو گے حضور اس کو اٹھا کر جنت میں لے جائیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ حضور کے نام پر, اپنی آوازوں کو اٹھاؤ حضور کے نام پر, اپنے ایمان کو گرماؤ حضور کے نام پر. با خدا آج تو تم ڈرتے ہو, بولتے نہیں, پر حضور نے اب خود منع فرمایا تھا. ادھر تم ہمیں حدیثیں سناتے ہو, یہ بھی تو ہے, حکمت عملی بھی ہے, اور تجھے کیا خبر عشق کیا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور نے فرمایا ابو ذر ظاہر نہ کرنا, چلے جاؤ قبیلے میں واپس, تو آپ نے کی یا رسول اللہ خدا کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھے آپ کے غلام ابو ذر کی جان ہے, میں آپ پر ایمان لایا ہوں, میں تو کلمہ توحید لوگوں کے بیچ میں جا کر اعلانیہ طور پر پڑھوں گا. اور رانی کہتے ہیں فوراً کے جا کر مسجد میں اندر گئے اور جا کر فوراً لوگوں کے سامنے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ختم نبوت زندہ ختم نبوت زندہ باد, زندہ ختم نبوت زندہ باد, زندہ ختم نبوت زندہ باد, زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آج خدا کی ذات کیسے لوگوں کو یہ نعرہ سیاسی لگتا, میں نے کہا لعنت تیرے برے عقیدے پر. جب بھی حضور نے کسی صحابی کو طلب کیا تو آواز لبیک یا رسول اللہ کی آئی. میں آپ کو ایک سے ایک حدیث دکھا سکتا ہوں جس میں حضور کے صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ کا. میں نے عصر کے بعد ادھر اتنے درس کیے, تقریباً 10-12 حدیثیں میں نے ایسی پڑھی ہیں جن میں صحابہ کرام نے کی لبیک یا رسول اللہ. اونا سبحان اللہ. آج ان کو یہ بدبخت کو پیٹیے کو شیٹیے کو کوٹیے, یہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ. میں نے کہا ذلیلو سنو, تمہاری سیاستیں گئی تھار میں, حضور کے دین کی طرف آنکھ اٹھائی تو نکال کر رکھ دیں گے. یہ حضور کا دین ہے, او سبحان اللہ. اور میں تجھے سچی بات کرتا ہوں, خدا کی قسم یہ تھا عشق رسول. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پڑا اعلان, کافر جبتے بدبخت تھے, آپ کو مارنا شروع کر دیا, مارتے گئے, حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس, سیدنا عباس بلکہ سیدنا عباس حضور کے چچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کو پیچھے کیا, ان کے اوپر لیٹ گئے, اور کہا تجھے شرم نہیں آتی, بس کرو, تمہاری عقل سلامت ہے, تجھے پتا ہے یہ شام کے رہنے والا ہے. اچھی کو سبحان. حالانکہ مقصود ان کا یہ نہیں تھا, مقصود تھا کہ میرے بتیجے کا عاشق بچ جائے. اوپر لیٹ گئے تو کہا تجھے پتا ہے یہ شام کے رہنے والا ہے, قبیلہ غفار سے ہے, غفاری ہے, اور تمہاری ساری تجارت اکثر جو مال آتا ہے, کھانا پینا لینا دینا پہننا, تم شام سے لیتے ہو, تمہاری عقل سلامت نہیں. اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر تمہیں شام والے تجارت نہیں کرنے دیں گے. اور قبیلہ غفار جو ہے وہ سارے کا سارا رہتا ہے رستے میں, یہ تجھے گزرنے دیں گے, اور تمہاری ساری تجارت بھی بند ہو جائے گی, کھانے پینے سے بھی تم پریشان ہو جاؤ گے. ان بدبختوں نے چھوڑا, چلے گئے, پر عشق تو پھر عشق ہی ہوتا ہے نا, کہو سبحان اللہ. اگلا دن آیا تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پھر مسجد میں جا کے بلند آواز سے وہی کلمہ حضور کا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. حضور کا کلمہ پڑھا, انہوں نے پھر مارا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کے اوپر لیٹ کر ان کو چھڑایا. لیکن خدا کی قسم یہ بات سنو, یہ صحابہ کرام آج تمہارے گلے تک چھڑی نہیں آتی, تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا نہیں ہے, آپ کو حقوق پولیس نے پکڑا نہیں ہے, تو آپ نے کیا شروع کر دیا, آپ ادھر بیٹھے ڈرتے, اگر کوئی بات بھی کرتے ہیں تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ پولیس نہ پکڑ کے لے جائے. لبیک علیہ میں کتنا پڑیا پولیس نے, کی بگاڑ لیا, اچھی کون ہے سبحان اللہ. اور سمجھو ابھی تو جاگو مسلمانوں, ابھی تو جاگو, خدا کی ذات کی قسم کیا کر لیا.
फिर वही बाबा खादम हुसैन रिजवी था, 1.5 करोड़ जनाजा हुआ जिसका, बड़ा दबाया, पर जिसको मुस्तफा खड़ा कर दे उसे कौन बिठा सकता है? जिसको इज्जत मदीने के ताजदार अता फरमा दे, किसी की जरूरत ही नहीं है कि उसकी इज्जत में खलल आ जाए, बल्कि जो उसकी इज्जत को कम करने का सोचता है सरकार उसको दबा देते हैं, फना फरमा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। बाबे को कितनों ने दबाया, पर बाबा दबा नहीं। बस ये बात याद रख लो, अपनी वोट भी हुजूर के लिए दो, अपनी सपोर्ट भी हुजूर के लिए दो, अपना जीना मरना बस रसूलुल्लाह की जात के लिए कर दो। खुदा आज और मैं खसूसी आज जो मेरा दिल था, फिर मैंने कहा यही बयान करता हूं, इसी में तुझे बताऊं, गालते सारी सरकार भी है, गाल सारी। आज तुम मोहब्बत के दावे करते हो, मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं, तो बताओ वो कौन सा आशिक रसूल है नमाज़ें कज़ा करता है? वो आशिक नमाज भी कज़ा करता है? वो कौन सा आशिक रसूल है? मैं नहीं कहता तुम आशिक रसूल नहीं, पर तुम ये बताओ कभी ऐसा भी हुआ मशूक की तरफ से हुक्म है आशिक पूरा ना करे? ऊंची देखो सुभान अल्लाह। तुम इश्क के दावे करते हो। आज के नौजवान लड़कों को कहता हूं, तुमने गलत यारियां लगाई हैं, खुदा की कसम मदीने वाले के साथ यारी लगा लो। ऊंची को सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद बूटा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का कितना प्यारा शेर है, मोहम्मद बूटे झूठा है जग सारा, मदीने वाले दियां सच्चियां यारियां, ना इल्मा विच भुसा मुल्ला, ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला, तो यार दी गल सना मुल्ला। तो तुझे तो पता ही नहीं, अरबी का मकुल्ला है कुल्लु मंसूबुन इला महबूबिन महबूबुन। तुम इश्क का दावा करते हो, अगर तुझे किसी दोस्त से मोहब्बत हो जाए, वो तुझे कहता है रात को 12 बजे मुझे मिलने आओ, तो अपनी जान जोखों में डालकर, शर्म आती है अब तो मुझे नाम तुम्हारे दोस्तों का लेते भी, तुम करते हो करतूते तुम में ये हैं। अब डरो खुदा की जात की कसम, खुदा से कहीं पकड़ में ना आ जाओ। मैं तुझे समझा सकता हूं, मैं समझा चुका हूं, पर अभी भी सुन लो। रात को 12 बजते हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर तू यार को तो मिलने जाता है, पर 5 वक्त जब अजान की आवाज आती है सरकार को मिलने क्यों नहीं आता? जब रमजान के बाद 30 रोजे आते हैं साल के बाद रमजान के, तो तब सरकार को मिलने क्यों नहीं आता? कहलाता है तू आज पूछा जाए, अब किसी से भी पूछो, वो कहता है आशिक रसूल है, आशिक रसूल। मैं कहता कौन कैसा आशिक रसूल है? इश्क का दावा करता है, पर तू बता वो कौन सा आशिक है जो यार की अदाओं को अपनाए ना? आज दाढ़ियां मुंडवाते हो, आज वालिदैन की बेअदबियां करते हो, आज फिल्में ड्रामे गाने वाले देखते हो। खुदा की कसम रमजान के अंदर भी गाने चलते हैं, रमजान के अंदर भी फिल्में देखते हैं, ड्रामे देख देख कर सारी सारी रात गुजारते हो। फिल्म देखने के लिए तेरे पास सारी रात है, पर सरकार की बात आए तो तू सो जाता है, सरकार की बात आए तो तुझे कुछ हो जाता है। आज बीमारों के पास फिल्म चलाओ तो बीमार ठीक होता है, और सरकार की नाक पड़ी जाए तो उसकी तबीयत खराब होती है। तो तू कैसा आशिक रसूल है? ये इश्क रसूल है? बता ना कि आशिक भी नमाज छोड़ता है, कि आशिक भी बदकारी करता है, कि आशिक भी शराब नोशी करता है, कि आशिक भी वालिदैन का बेअदब होता है। मैं नहीं कहता तू आशिक है, पर यह बता इश्क का तकाजा क्या है? ऊंची तो को सुभान अल्लाह। वो क्या चीज थी जिसने सहाबा को हुजूर के लिए मरने तक पहुंचा दिया? वो क्या चीज थी जिसने ताबीन को, अहले बैत तहार और ताबीन को हुजूर के कन्वों पर अपनी जान और बच्चे निशावर करने पर पहुंचा दिया? वो क्या चीज थी जिसने मौला हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर का जाम पीने पर मजबूर कर दिया? वो क्या चीज थी जिसने मौला हुसैन को 6-6 माह के लाल हुजूर के दीन पर कुर्बान करने पर कुर्बान कर दिया, मजबूर कर दिया? ये इश्क रसूल की दौलत थी। कौन? सुभान अल्लाह। ये है इश्क रसूल। मैं तुझे नहीं कहता तुम आशिक रसूल नहीं है, पर आशिको समझो, माना तुम आशिक हो, पर ये इस बात का तो जवाब दो वो कैसा आशिक है जो हुजूर के दीन की हिफाजत ना करे? हुजूर की नमूज पर डाका पड़े तो वो बोले ना, हुजूर की इज्जत पर बात है तो वो बोले ना। वो कैसा आशिक रसूल है कि हुजूर की गुस्ताखियां हो रही हो तो उसे पता ना चले, उसके कानों में जू न रीगे उसके कानों? वो मुसलमान कैसा? खुदा की जात की कसम इश्क रसूल तुझे क्या बताऊं, जिसे इश्क रसूल होता है उसे जान भी निकल जाती है, पर यार का हुक्म उससे दूर नहीं होता। सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुभान अल्लाह।
یہ تھا اس کے رسول. اس کے رسول تم نے دیکھنا ہے تو صحابہ اہل بیت تابعین حضور غوث پاک تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ میں دیکھو. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں ان کی فلمیں دیکھنے سے ذہن تیز ہوتا ہے. کہتے ہو ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھتا ہوں اور حیا نہیں آتی. تو عاشق رسول ہے تو تیرا ٹائم پاس درود و سلام پڑھ کے کیوں نہیں ہوتا؟ تو عاشق رسول ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے کیوں نہیں ٹائم پاس کرتا؟ اور نوافل پڑھنے کے وقت تجھے موت دکھائی دیتی ہے. کیسا عاشق رسول ہے کہ جا کر لڑکیوں کے تو پاؤں ہاتھ چومتا ہے پر ماں کے پاؤں چومنے کے بعد تجھے موت پڑ جاتی ہے. کیسا عاشق رسول ہے تو؟ پر باپ صحیح العقیدہ تیرے گھر میں ہے اس کا ہاتھ چومتے تجھے شرم آتی ہے؟ دوستوں کے تو ہاتھ چومتا ہے, دوستوں کی ایک کال پر تیرا سارا کچھ بک جاتا ہے, موبائل بیچ کر دوست کو راضی کرتا ہے, اپنا پرس خالی کر دیتا ہے, پر ماں کر کھانڈی پکانے کے لیے کھانا پکانے کے لیے ترستی ہے, بے شرم اس کے لیے پیسے نہیں نکلتے. سدھر جاؤ مسلمانوں. عشق رسول جب دل میں آتا ہے تو جانور کو بھی بندہ بنا دیتا ہے. عشق کا دعویٰ کرنا سو آسان نہیں ہے. یہ عشق کا دعویٰ کیا تھا مولا حسین نے تو پھر کربلا میں 6 ماہ کا بچہ بھی بتایا تو 18 سال کا جوان بھی دیا. آج تو آپ کو کہتا ہوں نا اپنا بچہ دو درس غلامی کے لیے, نہیں جی میں نے تو انجینئر بنانا ہے. آپ کو کہتا ہوں نا دین اسلام کے لیے بچہ دے دو, وہ جی میں نے تو ڈاکٹر بنانا ہے. تو آپ کون ہے جی؟ میں عاشق رسول ہوں, سنی ہوں, مسلمان سنی جاگ, غیرت مند سنی بن, سویا ہوا سنی نہ بن, عاشق رسول بن. عاشق رسول کا دعویٰ وہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور باقی انگریزوں جیسی کرتا ہے. اسی انگریز نے تو تیرے نصاب سے جہاد نکلوایا ہے, اسی انگریز نے تو تیرے نصاب سے حیا نکلوائی ہے, اسی انگریز نے تو تیرے نصاب سے سیرت رسول کے چیپٹر نکلوا دیے, اسی انگریز نے تو تیرے نصاب سے مسلمانوں کے شعار کو نکلوا دیا. تو اسی کا علم پڑھانے کے لیے جا رہا ہے. تم اپنے رسول کا علم پڑھا. آج تمہیں کہا جائے وہ بھی ایسا ہے, ویسا ہے, ویسا ہے, ایسا ہے. میں نے کہا تیرے کیسے کو کیسا. اگر عاشق رسول ہے تو حضور پر اپنا سب کچھ فدا کر. کیا وجہ ہے مسلمانوں آج؟ کیا جتنی پستی میں ہو تم کہتے ہو ڈاکٹر بنو گے تو ترقی کرو گے, تم کہتے ہو انجینئر بنو گے تو ترقی کرو گے, تم کہتے ہو فلاں بنوں گا تو ترقی کروں گا. پر سنو, ڈاکٹر ٹیکا لگائے تو تجھے آرام نہ آئے, ڈاکٹر گولیاں دے تیرا آپریٹ کرے تو تیرے زخم پھر بھی نہ بڑھے, تیری درد پھر بھی نہ جائے. ہزاروں بیمار ایسے دکھا سکتا ہوں کہ جن پر ڈاکٹر بے بس ہو گئے ہیں, پر کبھی ریاض قادری کی بھوک سے شفا پاتے ہیں, کبھی خاتم رضوی کی نگاہ سے شفا پاتے ہیں, کبھی بابا فرید کی بھوک سے مردہ زندے ہو جاتے ہیں, تو کبھی غوث پاک کے ٹھٹا مبارک سے مردے اٹھ کر کلمہ پڑھنے لگ پڑتے ہیں. میں نے کہا ہے تو نے علم سکھایا ہے انگریزوں کا, ان کو ان کے والدین نے علم سکھایا ہے میرے حضور کا. تو وہ بھوکوں سے کیا, وہ دوائیوں انجیکشنوں سے ٹیکوں سے کام نہیں بنتا. ادھر نگاہی ہو جائے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارے اسلام تھے. عشق رسول دل میں ڈالو, خدا کی ذات کی قسم. یہ اپنے دل سے اپنے آج مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا ہوگی, وہ جی رکھوں گا شادی کے بعد, کیا پتا شادی ہو یا نہ ہو. شادی ہوگی رکھوں گا ذرا برا ہو جاؤں. تو بھائی کوئی خبر نہیں, عاشق تو ہر وقت ہی جوان ہوتا ہے. خدا کی ذات کی قسم تجھے کیسے کیسے عشق رسول کے قصے سناؤں, تم حیران ہو جاؤ. بس حضور کی اور حضور کی عزت کے حوالے سے کو سبحان اللہ. آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں, اس پر اختتام کریں گے انشاءاللہ کی صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے کہ سبحان اللہ. سیدی ہمارے ایک بزرگ ہیں عالم دین, یہ اکاڑا کے رہتے تھے, اکاڑ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثال فرما کے بڑی دیر. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے غالباً صاحبات کے علاقے سے یا شیخ پورا اس طرف کے کسی علاقے سے کسی مسلمان نے خط لکھا
کہ حضور ہمارے قوم کے تشریح نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی کسی نے بیان نہیں کیا. ادھر قادیانی ذلیل بڑے ہیں, 90% قادیانی مرضی کتے ہیں اور وہ اتنے خنزیر ہیں, یہ معاملات انہیں نہیں دیتے. تو مسلمان 10% ہیں اور مسلمان کمزور ہیں, غریب ہیں. وہ قادیانی جو ہیں وہ بدبخت امیر ہیں. تو حضور ادھر حضور کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پر بیان کرنا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا تو اس کے جواب میں لکھا میا فلان تاریخ کو میرے پاس ٹائم ہے, یہ دن طے ہو گیا, تم تیاری کرو, حضور کا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ, کچھ کو سبحان اللہ. آج تو مسلمان ایسے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایسے بھی قادیانیوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کے چہروں پر بال پڑ جاتے ہیں. اور شرم ہو مسلمان, تجھے حیا نہیں چاہیے. یہ تو وہ ہے جن کو واسطے جہنم کر دینا چاہیے حکومت کو. اور کیا کریں, تم نے ووٹیں ان کو دی ہے جو ان کے ہاں بک گئے ہیں. کبھی اس کو ووٹ دے کر دو جس نے حضور کے بازار میں سودا کیا ہے. بابا خادم صاحب رضوی کے دروازے پر گئے نا, کروڑ روپے اربوں روپے یہ پیسے مانگ لے. آپ نے فرمایا نکل جاؤ, ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. یہ بات سعد بھائی سے کہتے تھے, گھوڑے لے کر ہم کہہ لے جاؤ, ہم پاؤں کی ٹھوکر پر نہیں گرتے, ہمارا سودا حضور کی بات پر ہو چکا ہے, حضور کے بازار میں ہو چکا ہے. خدا کی قسم کو تو صحیح لبیک 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 یا رسول اللہ, تمہیں پتہ ہی نہیں مدینے سے فیض آتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ تھے کہتے میں تشریف لے گیا, ٹرین پر بیٹھا, ادھر جا کے ٹانگی سے اتر کر میں ان کے گاؤں میں گیا. انہوں نے میرا استقبال کرتے مجھے لفافہ دیا, لفافے میں کافی پیسے تھے. حضور کی بلا رہا, نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور یہ پیسے ہیں, ہم نے آپ کو بلایا, ٹائم نکالا, ایسا ہے ایسا ہے. حضور آپ لے اور تشریف لے گئے, اب نکل آپ واپس جائیں. آپ وہاں کیوں؟ سیرت النبی شریف پر محفل نہیں ہو گئی. سبحان اللہ, آج کو مٹی کو سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے بازار مصطفیٰ میں سودا کرو. یہ بابے خادم رضوی, بابے صاحب رضوی کے پیچھے ہو جاؤ. یہ انہوں نے اتنے سودا کیا. خدا کی قسم اللہ کی رحمت سے مڑوں کے بعد میں کرم پہلے ہو جائے گا. اب سنو اس عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. وہ بزرگوں نے فرمایا بچا کے انہوں نے اس کی حضور 90% قادیانی ہے, شہید کر دیں گے, اعزاز دیں گے, تکلیفیں دیں گے. مسلمان 10% ہیں, غریب ہیں, امتحان بڑے پڑتے ہیں, ایسے ہیں, ذلیل ہیں لوگ. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی ہیں چھوڑو, میں بیان کر کے جاؤں گا. کچھ ہی دیکھو ذرا سبحان اللہ. انہوں نے کی حضور آپ کو بیان شریف فرما کر چلے جائیں گے, رہنا تو ہم نے نا, اس پہ رہنا آپ کو بیان فرما کے تشریف لے جائیں گے, رہنا تو انہوں نے نا. اللہ اکبر. ان کا بھی ہمارے بچے ہیں, وہ دھمکیاں دے کر تمہارے بچے مار دیں گے, تمہاری عورتوں کی عزت ختم کر دیں گے, بے عزت کریں گے تم کو, تجھے مار دیں گے, ایسا ہے ویسا ہے. وہ ذلیل و خوار کے قادیانی. تو انہوں نے ان غلاموں کو دھمکیاں دی. تو مفتی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا, میں چھوڑوں ان ذلیلوں کو, مجھے یہ بات بتاؤ تمہارے علاقے میں سب سے مشہور ڈاکو کہاں رہتا ہے؟ کچھ ہی دیکھو سبحان اللہ. جس نمازی کو حضور کے مسئلے پر حیا نہ آئے, جس نمازی کو, جس قاری کو, جس مولوی کو, جس پیر کو اور جس مسلمان کو, ذاکر کو, شاکر کو, عابد و ساجد کو حضور کے معاملے میں غیرت نہ آئے, اس سے وہ ڈاکو اچھا ہے. جسے حضور کے نام پر غیرت آتی ہے, بول سبحان اللہ. اور بات بڑے غور سے سننا, اپنے اندر عشق پیدا کرو, عشق طرف پیدا کرو, ادب پیدا کرو, حضور کی ہر نسبت سے محبت رکھو. جس کے اندر ادب نہیں, عشق رسول نہیں ہے, وہ بندہ دتکار دیا جاتا ہے. محبت مصطفیٰ نہیں تو اس کی اعمال حقارت کر دیے جاتے ہیں, دتکار دیا جاتا ہے. عشق رسول کیا ہے؟ اب سننا. آپ نے فرمایا چلو مجھے بتاؤ تمہارے علاقے کا سب سے مشہور ڈاکو کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور اس علاقے میں نوڑا ڈاکو بہت مشہور ہے, اس سے سارے ڈرتے ہیں. میں اچھا چلو کہ مجھے نوڑے کے پاس لے چلو. اب نوڑا ڈاکو تھا, جبکہ اس کی حویلی پر
تو حویلی میں انٹر ہوئے تو نورے نے دیکھتے کہا کہ مولوی کدھر آ گئے؟ مجھے کہنا سبحان اللہ. ڈاکوؤں کی طرح رہتا تھا, وہی بات کرتا تھا, تب تھا رہا نہیں. کیونکہ اس نے سودا بازار مصطفیٰ میں کر لیا تھا. خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے ان کی طرف ڈاکو کا لفظ منسوخ کرتے ہوئے. میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ڈر لگتا ہے سرکار سے کہ کہیں رات میں سرکار کام نہ پتن کمینے اور ڈاکو کہتا ہے تیرا ساری قدر فدا ہو گیا. تو میں ہاتھ جوڑتے صحیح سے معذرت چاہتا ہوں. تو نورا صاحب کو جب کہا اب صرف سمجھانے کے لیے اللہ اکبر, ان کا مولوی کدھر آ گئے, خیال کیا مولوی کدھر آ گئے سارے کو. تو جب آپ آگے ان کے مولوی صاحب کدھر آئے ہو تو علامہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس سے فرمایا کہ نورے بات سن, کہ جو مرضی ہے ڈاکو اپنی جگہ پر تیرے معاملات قتل و غارت معاملات جو بھی مطلب جو بھی ہے تیرا ڈاکو ہونا ہے چھیٹ پر. وہاں قادیانی لوگ رہتے ہیں, مسلمانوں کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. میرے اور تیرے نبی, تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حضور محبوب خدا, خدا کے نبی اور رسول, ہمارے نبی اور رسول, آقا مولا تینوں ایمان سب کچھ جانے جانا, خاتم المعصومین ہمارے شفیع پاک علیہ السلام کی سیرت شریف پر ہم نے محفل کروانی ہے. اور وہ دھمکیاں دیتے, کروانے نہیں دیتے, ذلیل کہتے ہیں عزتیں تمہاری خراب کر دیں گے, بچے مار دیں گے, تم کو قتل تشہیر کر دیں گے, ایسے خنزیر ہے. نورا اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولوی صاحب بات سنیں, ڈاکو ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں. خدا کی قسم میں لکھے ہوئے نورے پاک کے لفظ دکھا سکتا ہوں. آج میرے پاس ابھی اٹھتا یہ واٹسپ پر میرے پاس موجود ہے ان کا بیان. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ میں بے غیرت نہیں ہوں, اگر کہ ڈاکو ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں. اٹھو, کون سا غم ہے نورے کے ہوتے ہوئے کسی نے اتنی چڑھا کہ اس کے محبوب کی عزت کر کے بات کر جائے. اٹھے, چھان کے جا کر اس نے اکٹھا کیا. آپ نے لوگوں کو اعلان میں مسجد میں گئے, آپ نے جا کر اعلان والوں کو سنو, حضور کی سیرت پر آج محفل ہوگی, سارے آنے ہیں. اور میں نورا ڈاکو بات کر رہا ہوں. نورا جس نے کسی مسلمان کی عزت کی طرف, مال اور جان کی طرف یا حضور کی محفل کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نورا اس کی جان اس کے جسم سے جدا کر دے گا. اونچی کہ کو سبحان اللہ. روس کی اس کے جسم سے جدا کر دوں گا. وہ کھڑے ہیں محفل پاک میں, ساری محفل کھڑے ہو کر نورے نے پہرا دیا حضور کی ناموس پر. تو سبحان اللہ, ساری رات پہرا دیتے رہے. جب حضور کی سیرت پر بیان کیا, شان مصطفیٰ بیان کی, علامہ صاحب نے, مفتی صاحب نے کہتے بیان کی, نورے نے پہرا دیا, محفل پاک مکمل ہوئی. ہم اپنے ملک کی طرف واپس آئے, اپنے وطن کی طرف. وہ مسلمان شاد رہنے لگے. نورا جا کر سو گیا. خدا کی قسم ایک دن ہوا کہ نورا آ رہا, میں نے دیکھا کہ بندہ ہے, چہرے پر داڑھی بھی سجی ہے, سر پر امامہ بھی سجا ہے, پاس چادر بھی ہے, چلنا بھی بدل گیا ہے, اٹھنا بھی بدل گیا ہے, بیٹھنا بھی بدل گیا ہے, چہرے پر نور ہے. میں نے آیا, سلام کیا, میں نے کہا حضور پہچانا نہیں, میں نے تجھے پہچانا نہیں, میں حضور میں وہی نورا ڈاکو ہوں. وہ نورا تیرے کو داڑھی نہیں تھی, یہ واقعہ کیسے آیا, تو بدل کیسے گیا, میں حضور کیا بتاؤں. خدا کی قسم ساری رات جب حضور کی ناموس پر پہرا دیا, وہ جا کر سویا. میری یہ آنکھ تو سوئی پر قسمت میری یہ گہرائی لے کر جان اٹھ گئی. جن کی عزت پر نورا پہرا دیتا رہا وہی محبوب میرے سامنے آ گیا. تجھے بتا رہا ہوں مسلمانوں, غیرت کرو. غیرت والے کو کیا ملتا ہے, حاجی رہ جاتے ہیں, نمازی رہ جاتے ہیں, روزی رہ جاتے ہیں, پر غیرت مند عاشق رسول کا یہ عالم ہے. کہتا ہے نورا خدا کی قسم حضور نے مجھے آگے بلایا, بلا کر میرے ماتھے پر چوما, مجھے چوم کر سینہ سے لگایا. میں نورے سن, تو نے میری ناموس پر پہرا دیا تھا, ارے سن لے, تجھ پر میرا خدا بھی خوش ہے, میں مصطفیٰ بھی خوش ہوں. پر سن, اس بیعت کی وجہ سے میرے رب نے تیرے سارے کے سارے گناہ کو گل ساری اچھی کہنا سبحان اللہ. یہ ہے عشق رسول. اقبال تیرے عشق نے سب پل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی مجھے سیدھا کرے کوئی. عشق رسول
عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو داڑھیوں مڈانی چھوڑ دو، سڑوں والی مامے ٹوپیاں لے لو، نمازیں پکی کر لو، درود و سلام کی کثرت کرو، والدین کا ادب کرو، حیا کرو، کسی کی بیٹی کو بیٹی مانو اپنی، کسی کی بہن کو اپنی بہن مانو، اور اللہ حضور کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر مجھے اور آپ سب کو سدا اس پر کامل جینے اور مننے کی نصیب فرمائے، اور اس سے بڑھ کر بھی اس میں نہ اس میں کمی اور اس میں بھی کمی کا تصور بھی نہ ہو کہ حضور کی بات ہے تو ہمیں بے غیرت بن جائے، ایسا نہ ہو، حضور کے معاملے میں ہم غیرت مند بن جائیں۔ سید دار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی ہستی ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی حضور کا قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، پڑھاتا رہا، ذکر کیا، تہجد پڑھی، تہجد نہ کبھی چھوڑی، کبھی تلاوت نہ چھوڑی، ذکر و اذکار نوافل پڑھتے تھے، حضور کی حدیث ہی پڑھاتے تھے، ساری زندگی پڑھاتے گزر گئے۔ پر جب غازی علم الدین شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھانے آئے، جب جنازہ پڑھایا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگوں نے ہوش جب آئی، ہوش میں آنے کے بعد پوچھا حضور خیر تو ہے، کیا بات ہے، آپ بے ہوش ہو کر گر کیوں پڑے، وجہ کیا بنی، کس چیز کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے؟ میں لوگوں سنو، خدا کی ذات کی قسم، ساری زندگی حضور کا دین پڑھایا ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کیے، تہجد بھی پڑھتے رہے، پر کبھی حضور کا دیدار نہ ہوا۔ پر حیران ہو گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ غازی الدین شریف نے حضور کی عزت پر پہنا دیا، آہ بنفس نفیس حضور ان کے جنازے میں تشریف اپنے آج میں نے حضور کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ ہے غیرت عشق رسول، یہ ہے مسلمان کی اپنے نبی کے لیے غیرت، جو آج مسلمانوں کی مر چکی ہے۔ تو غیرت مند مسلمان بنو، مسلمانوں، اس کے رسول تمہارے دل میں آ گیا تو تمہاری نمازیں نہیں چھوٹیں گی، تمہارے روزے نہیں چھوٹیں گے، والدین کی عبادت بن جاؤ گے، تمہاری نگاہیں حضور کے گنبد خضرا کو دیکھنے کی عادی ہو جائے گا۔ آج تم فون کر کے کہتے ہو نا مجھے تجھے دیکھنے کے بغیر چین نہیں آتا، تو یہ نکل جائے گی، تم کہو گے یا رسول اللہ آپ آ جائیے، آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ آپ کا دل ہر وقت سرکار کی جسے کہتے ہو نا تجھے یاد نہ کروں تو مجھے چین نہیں آتا، تو پھر تمہاری زبان دل سے یہ نکل جائے گا، تم یہ بحث کرو گے یا رسول اللہ جب تک آپ یاد نہ آئے مجھے چین نہیں آتا۔ اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد نمازیں کتنی پڑھو گے؟ کتنی؟ روزے کتنے؟ سارے۔ چہرے پر داڑیاں آج جلدی نہیں ہے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں بے غیرت ہوں اگر کسی پر تنقید کروں، خدا کی قسم تجھے اس کے رسول کی دعوت دے رہا ہوں۔ مسلمانوں حضور کی قدموں میں کیسے جاؤ گے اگر حضور نے چہرہ اندر پھیر لیا؟ پھر کیا کرو گے؟ میں نہیں کہتا تم سب مجھ سے اچھے، جو بھی ادھر صحیح عقیدہ سنی بیٹھے ہو، دوسرے بدبختوں کی بات نہیں، وہ ذلیل ہے، میں عاشقوں سے بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگر میرے دل میں یہ بات نہ ہو تو میں بے غیرت ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم سب سنیوں کی جوتیوں پہ جو مٹی لگی ہے وہ مجھ سے افضل ہے، پر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا را حضور کے عشق میں نمازیں چھوڑنی چھوڑ دو، نمازی بن جاؤ، حضور کے عشق میں روزے رکھنے والے بن جاؤ، زکات فرض ہے تو دو، سود سے کنارہ کر لو، توبہ کر لو، حلال کھانا شروع کر دو، حرام سے منہ پھیر لو، والدین کا ادب کرو، تو اپنے چہروں کو حضور کی داڑھی شریف کی سنت سے سجا لو، اپنے سروں کو حضور کی امامہ شریف کی سنت سے سجا لو، کپڑے سنبھالو تو حضور کی سنت کے مطابق اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو، اور حضور کے معاملے میں غیرت مند عاشق رسول بن جائے۔ اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ